بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں خیس رحمان اور آپ دیکھ رہے ہو صابر فوڈ سیکرٹس۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پشاوری آئس کریم کی ریسیپی لے کر آیا ہوں، جو گھر میں آپ لوگ کس طرح تیار کرو گے۔ میں نے ایک ویڈیو دی ہے، اس کو جو ڈرم میں تیار کس طرح کیا جاتا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو ایک دوست کی فرمائش پہ اس نے کہا کہ یار گھر میں کس طرح ہم اس کو کس طرح تیار کریں گے اور اس کا ٹیسٹ بازار جیسا کس طرح آئے گا۔ میں جو ریسیپی دیتا ہوں وہ اوریجنل ریسیپی ہے، اس میں کوئی دو نمبر ہی نہیں ہے۔ تو یہ تیار کس طرح کیا جاتا ہے گھر میں اور ان میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر میں نے لیا ہے 2 چمچ جو ہے یہ میدا، عام جو سادہ میدا یہ، اور یہ ہے کوا، 50 گرام کوا میں نے لیا ہے، اور یہ چینی 80 گرام چینی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہو، اور یہ سیمسی ½ ٹی اسپون، یہ جو سیمسی ہے یہ کیمیکل والوں کے پاس موجود ہوتے ہیں، یہ میں نے لیا ہے جسٹ ½ ٹی اسپون آپ لوگوں نے لینا ہے، ½ ٹی اسپون سے بھی کم۔ اور یہ ہے کریموڈان، یہ بھی ½ ٹی اسپون۔ کریموڈان جو ہے یہ اس کو جمنے نہیں دے گا، برف بننے نہیں دے گا، یہ کریموڈان اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ کریموڈان یہ جو ہے یہ اس طرح فارم میں مل جاتا ہے، پاؤڈر فارم میں۔ اور یہ ہے الاروٹ نشاستہ، یہ بھی 2 ٹیبل اسپون۔ اور یہ ہے آئس کریم پاؤڈر 5 ٹیبل اسپون، 5 چمچ آپ لوگوں نے لینا ہے۔ اور یہ ہے دودھ 1 kg دودھ آپ لوگوں نے لینا ہے۔ تو اس کو ہمیں چاہیے ایک برتن، آپ لوگ پتیلے میں بھی ڈال سکتے ہو، جو چیز موجود ہے اس میں آپ ڈال سکتے ہو۔ اس میں ہم ڈال دیں گے دودھ، اور اس میں ہم ڈال دیں گے یہ چینی، تھوڑا سا ہم بچا لیں گے اور تھوڑا ڈال دیں گے، تھوڑا سا جو سیمسی ہے یہ ہم چینی میں مکس کر دیں گے۔ اگر اس طرح دودھ میں آپ لوگ ڈالو گے، جس طرح بھی مکس کرو گے تو یہ مکس نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کو چینی میں پہلے مکس کر دیں گے۔ اچھی طرح یہ مکس ہو چکا ہے، اور دودھ کو ہم ابھی اس میں ڈال دیں گے، یہ کوا اس میں ہم یہ ڈال دیں گے تاکہ اسی اچھی طرح اس میں حل ہو جائے، اچھی طرح نرم ہو جائے۔ اس کو ہم رکھتے ہیں ایک سائڈ پہ، آگ کے اوپر ہم نے اس کو چڑھا دیا ہے، اور ہمیں چاہیے ایک بال، اس میں ہم نے جو نشاستہ، کارن فلور اور یہ میدا، جتنے بھی ہم نے آئس کریم پاؤڈر لیا ہے، اشیاء لیا ہے، اس کو ہم پہلے اس پانی میں مکس کر دیں گے، اچھی طرح تھوڑا ڈال کے، ایک چیز ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے۔ اگر اس طرح مکس نہیں کرو گے تو یہ حل نہیں ہوتا، پھر دودھ میں یہ حل نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ لوگوں نے بھی اس کو پہلے اچھی طرح مکس کرنا ہے۔ الگ بال میں آپ لوگ دودھ میں بھی مکس کر سکتے ہو، پانی بھی مکس کر سکتے ہو، جو بھی ہے۔ یہ مکس ہو چکا ہے، دودھ کو بھی اچھی طرح ابالا ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں یہ 2 ڈراپس الائچی ایسنس یہ ڈال دیں گے۔ اگر الائچی ایسنس نہیں ہے تو آپ لوگ سبز الائچی بھی ڈال سکتے ہو۔ تو یہ ماشاءاللہ دودھ کو ابال آ چکا ہے۔ ہم نے جو مکسچر تیار کیا تھا وہ ہم اس میں آہستہ ڈال دیں گے، تھوڑا ڈال دیں گے، اسی طرح چمچ کی مدد سے آپ لوگ اس کو مکس کر دیں۔ اور اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک سیخ چاہیے، اگر آپ لوگ گھر میں بنا رہے ہو تو سیخ چاہیے، یا اس طرح سخت چمچ، تاکہ نیچے پھر لگ نہ جائے۔ اس لیے میں نے لکڑی کا جو چمچ ہے یہ لیا ہے۔ تو ماشاءاللہ اس کو ابال آ چکا ہے۔ جب اس طرح گاڑھا ابال آ جائے تو سمجھ لے کہ آپ لوگوں کا جو آئس کریم ہے یہ تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو رکھتے ہیں ایک سائڈ پہ تاکہ اسے اچھی طرح ٹھنڈا ہو جائے۔ روم ٹمپریچر پہ آپ لوگوں نے اس کو رکھنا ہے تاکہ اسے اچھی طرح ٹھنڈا ہو جائے۔ تو یہ ماشاءاللہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، بہت اچھی طرح گاڑھا بھی ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو ایک بال میں ڈال دیں گے، آپ لوگوں نے اس کو ٹھنڈا رکھنا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ ہو چکا ہے، تھوڑا سا مکس کر دیں گے تاکہ اسے اچھی طرح نرم ہو جائے، اچھی طرح جان میں آ جائے۔ اور اس کو ہم اس کے اوپر کور رکھ دیں گے، اس کو ہم رکھ دیں گے جسٹ 8 گھنٹوں کے لیے فریج میں۔ آپ لوگوں نے 8 گھنٹوں کے لیے فریج میں رکھنا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ 8 گھنٹے مکمل ہو چکے ہیں، اور یہ اچھی طرح ٹھنڈا بھی ہو چکا ہے، سخت بھی ہو چکا ہے، یہ بہت سخت ہے۔ اب ہم اس کو اس جوسر میں ڈال دیں گے۔ تو یہ جوسر میں نہیں ہوتا، بجلی تھوڑا سا کمزور ہے، اس لیے ہم اس کو اسی بال میں ڈال دیں گے دوبارہ جوسر سے۔ اگر جوسر صحیح ہے تو آپ لوگ جوسر میں اس کو مکس کر سکتے ہو۔ تو ہم اس کو اس بال میں ڈال دیں گے، اور یہ جو ہے یہ مشین
مکسچر جو ہے اس کے ساتھ ہم اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے۔ تو یہ مکس ہو چکا ہے، اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ملائی، یہ والا یہ مل پیک جو ملائی ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے۔ اس کو ملائی کو بھی ہم نے اچھی طرح ٹھنڈا کر دیا تھا، اور اس کو ہم اس میں اچھی طرح مکس کر دیں گے۔ اگر یہ مشین نہیں ہے، جوسر بھی نہیں ہے، تو آپ لوگ چمچ کی مدد سے آپ لوگ اس کو اچھی طرح مکس کر سکتے ہو۔ تو یہ ماشاءاللہ مکس ہو چکا ہے، تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے چمچ کے ساتھ اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے۔ تو یہ چمچ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، میں نے اچھی طرح مکس کر دیا۔ اب ہم اس کو اسی بال میں ڈال دیں گے جس میں ہم نے پہلے ڈالا تھا، اس میں ہم اس کو ڈال دیں گے۔ اچھی طرح آپ لوگوں نے بھی برتن کو صاف کر لیا کرے، ایک چیز بھی ضائع نہ ہو جائے۔ تو یہ ہو چکا ہے، ہم نے اس میں ڈال دیا۔ اب یہ پیپر ہم اس کی اوپر لگا دیں گے، یہ بازار میں مل جاتا ہے، یہ 200 روپے پہ میں نے یہ سارا لیا ہے۔ یہ پلاسٹک یہ اس کے اوپر ہم چڑھا دیں گے، دوسرے پہ ہم چڑھا دیں گے، اور اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے۔ یہ پیپر اس لیے چڑھایا جاتا ہے کہ یہ برف نہ بن جائے، اور اس میں جو میں نے کریموڈان ڈالا ہے یہ اس کو برف جمنے نہیں دے گا، اس کے اوپر برف نہیں آتا۔ یہ جو یوٹیوبر ہے یہ آپ لوگوں کو صحیح طریقہ نہیں بتاتا، اس لیے میں جو بھی بتا دیتا ہوں صحیح اوریجنل طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ اس کے اوپر یہ ڈھکن بھی لگا دیں گے، اس کے اوپر یہ جو پیپر ہے پلاسٹک کا یہ بھی اس کے اوپر ہم نے چڑھانا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ اچھی طرح ہم نے چڑھا لیا ہے۔ اب ہم اس کو رکھ دیں گے جسٹ ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے فریج میں۔ تو یہ ماشاءاللہ ایک رات پورا ہو چکا ہے۔ اب ہم اس سے یہ جو کاغذ ہے پیپر ہے یہ ہٹا دیں گے۔ تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھی طرح جم چکا ہے، لیکن برف اوپر نہیں ہے اس کے اوپر۔ اگر آپ لوگ اس کو کھلا بھی رکھ دو تو یہ برف نہیں جمے گا۔ تو ہم اس کو اس چمچ کی مدد سے نکال دیں گے۔ اگر کوئی نہیں ہے جناب تو ہمارے چینل کو لائک کر دے، سبسکرائب کر دے، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کر دیں، کیونکہ میں بہت محنت کرتا ہوں۔ تو ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال دیں گے۔ اچھی طرح آپ لوگ چمچ کی مدد سے بھی نکال سکتے ہو، جو بھی موجود ہے گھر میں اس سے آپ لوگ اس کو نکال سکتے ہو، اور یہ بہت ٹیسٹی آتا ہے، بہت مزیدار آتا ہے۔ ایک بار ٹرائی کر لے، یہ کسی سے خراب نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھ، یہ آخر تک اسی طرح، یہ سخت ہے لیکن برف والا نہیں ہے۔ جس طرح آپ لوگ بناتے ہو تو پھر وہ سارا برف بن جاتا ہے، اس لیے یہ کریموڈان کی مدد سے یہ برف نہیں بنا۔ اگر یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دے، سبسکرائب کر دے، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دے۔ خیسر رحمان کو اجازت دے، اللہ حافظ۔